صرف ٹی وی کے ایولیوشن آپ کس طرح دیکھتے ہیں، جو آپ پہلے جب آپ نے اسٹارٹ کیا تھا، جن لوگوں کے ساتھ آپ نے کام کیا، اور اب جو ایک نارمل پریکٹسز بن چکی ہیں، اس کو پروفیشنلزم کس حد تک ہے، کتنی محنت کی جاتی ہے، اس پہ تھوڑا روشنی ڈالیے. دیکھیے، جب میں نے 78 میں جب شروع کیا تو اس وقت بھی ایسا تھا کہ 3 دن ریہرسل ہوتی تھی لائبریری کے اندر. تقریباً 25-30 کرسیاں لگا دی جاتی تھیں. سینٹر میں پروڈیوسر صاحب جو ہیں وہ اسکرپٹ لے کے بیٹھتے تھے، ان کے بائیں جانب رائٹر صاحب ہوتے تھے، اور پھر مین کاسٹ. اور یوں جس لڑکے کا یا لڑکی کا آخری صفحے پہ ایک لائن بھی ہے، وہ بھی پورے 3 گھنٹے اس ریہرسل میں موجود رہتا تھا. اور یہی اس کا تربیتی وقت ہوتا تھا کہ جب وہ بڑے ایکٹروں کو، ہیرو ہیروئن کو، کریکٹر ایکٹروں کو، جب وہ ریہرس کرتے ہوئے، بولتے ہوئے، لفظوں کی قطر بیونت جو ہے اس کو درست ہوتے ہوئے دیکھتا تھا ڈائریکٹر کے سمجھانے سے، رائٹر کے سمجھانے سے، تو وہ اس کی ٹریننگ ہو رہی ہوتی تھی. اور یہ جب تک یہ ہوتا رہا، پہلے دن صرف ریڈنگ ہوتی تھی، دوسرے دن ذرا اس سے بہتر فارم ہوتی تھی، تیسرے دن یہ بھی ہوتا تھا کہ آپ نے اسکرپٹ بند کر دیا، اب زبانی بولنا ہے، چوتھے دن ہم نے سیٹ پہ جانا ہے اور مووز بلاک ہو چکی ہوتی تھی. تو ایک ڈی آر کی ڈرائی ریہرسل، ایک سی آر کی کیمرہ ریہرسل، اور ٹیک کیا. تو وہ 3 کیمروں سے کام ہوتا تھا. اگر 17 صفحے کا بھی سین ہے تو ایک گو میں ہی ریکارڈ ہوتا تھا. اس میں ہر آدمی اپنے کریکٹر میں، اپنے ایکسپریشن میں اور اپنے کردار کے اندر موجود رہتا تھا. اب تو یہ عالم ہے کہ وہ ادھر سے اسسٹنٹ بولے جاتا ہے، ادھر سے ہیرو صاحب یا ہیروئن یا ایکٹر اسے ریپروڈیوس کرتے چلے جاتے ہیں. میں نے کئی جگہ ریہرسل ریکارڈنگیں کی ہیں کہ میں نے 6-7 سین کیے، تو بیوی کے ساتھ گفتگو ہے تو بیوی کہاں، یہ وہ اپنے کرا کے چلی گئی ہوئی ہیں. تو یہ تنزلی ہے. جب آپ کو یہی نہیں پتہ کہ جو میرا سامنے والا کردار ہے وہ کہاں پوز لے رہا ہے، کہاں اس نے اونچا بولا ہے. اب اسسٹنٹ بھی اگر ایکٹر کی طرح کیوز دے دے گا یا اس کی طرح ڈائلاگ بول دے گا تو پھر وہ اسسٹنٹ تو نہ رہا، وہ تو پھر ایکٹر. سو اس لیے یہ میرے نزدیک جو ہے جتنے زیادہ چینل ہوئے ہیں اتنا ہی کام تنزلی کی طرف گیا. کام اچھا اب بھی ہوتا ہے، لیکن جو کوئی 30 ایپیسوڈ پورے دیکھے گا وہی فیصلہ کر سکتا ہے کہ سٹارٹ میں کیا تھا وہ کیا. کیونکہ 1 یا 2 قسطیں دیکھنے سے تو آپ کسی ڈرامے کے اچھے برے ہونے کا یا سبجیکٹ کے اچھے برے ہونے کا تعین نہیں کر سکتے. سر، آج کل آپ جب رول لے رہے ہیں تو کس قسم کی آپ دیکھتے ہیں؟ اسٹوری دیکھتے ہیں، کریکٹر دیکھتے ہیں؟ جو اب نیا کام ہو رہا ہے اس میں کیا چیز دیکھی جاتی ہے آپ کی؟ کچھ بھی نہیں. جنہوں نے لیا ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے اتنا میرا کام دیکھا ہوا ہے. کوئی مجھے نیگیٹو رول میں لے لیتا ہے، کوئی کریکٹر ایکٹر میں، کوئی باپ میں، کوئی ہر طرح کے لے لیتے ہیں. اب یہ ہم اپنے ایکسپیرینس سے اس کی ڈریسنگ، اس کا گیٹ اپ، یہ وہ کوئی دلچسپی نہیں لیتا. کسی جگہ پہ ہے کہ یار اس میں داڑھی ہونی چاہیے، مونچھ ہونی چاہیے، ادروائز ایسے ہی ہے. اور ہم تو اسی انتظار میں ہوتے ہیں کہ اتنے بڑے سمندر میں جہاں اتنے بڑے بڑے مگر مچھ ہیں، کوئی ہم تک پہنچا ہے تو اس کی مرضی کا کام دے دیں. اور جہاں تک ہو سکے جو اپنا 52 سال کا ایکسپیرینس ہے وہ اس میں شیئر کر دیتے ہیں، انہیں بتا دیتے ہیں. ان کی مرضی ہے. لیکن اپنے آپ کے لیے تو میرے پاس ہے نا کہ بھائی میں اپنا بھی یاد رکھتا ہوں، دوسروں کا بھی یاد رکھتا ہوں. یہ مشہور ہے، وقت پہ آتا ہوں، نہ کسی کو اعتراض کرنے کا موقع ملتا ہے نہ کچھ. اور نئے لڑکے لڑکیاں جو ہیں ان کو میرا نام بتا کے ڈرایا جاتا ہے کہ وہ وقت پہ آ جاتے ہیں تو جلدی آ جائے. لیکن پھر بھی آپ دیکھ لیں، جتنے مرضی چینلوں پہ دیکھ لیں، سلائیڈیں چلتی ہوئی، ٹریلر چلتے ہوئے، آپ کو نیا لڑکا لڑکی کی تصویریں نظر آئیں گی. 2 لڑکیاں، 1 لڑکا، 2 لڑکے، 1 لڑکی. آپ کو کبیر خان صاحب یا طلعت حسین صاحب، منور سعید صاحب. تو جب وہ کہیں خاطر میں نہیں ہے تو اب بس صرف کام کرتے چلے جائیے.